تمہارا معبود حقیقی سچا معبود کون ہے اس کو سمجھو. تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے, زمین دینے والا کون ہے, آسمان دینے والا کون ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے دنیا کے لوگوں, اے مکے کے لوگوں, اے سنسار کے باسیوں, سنو, تم اپنے اس رب کی, اس اپنے مالک کی, اس اپنے پالنہار کی عبادت اور پوجا پاٹ کرو جس نے تم کو پیدا کیا, تمہارے پوروجوں کو پیدا کیا, تمہارے بڑوں کو پیدا کیا, جو تمہاری ماں باپ, تمہاری ماں کا پیدا کرنے والا, باپ کا پیدا کرنے والا, دادا پردادا لگڑدادا پورے خاندان کو پیدا کرنے والا, زمین و آسمان کا بنانے والا ہے. تم اس کی عبادت کرو, اس کی پوجا کرو. لعلکم تتقون, تاکہ تم سادھارن منشیہ بن سکو, بہترین انسان بن سکو. وہ رب تمہارا کون ہے جس کی تمہیں عبادت کرنی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا, الذی جعل لکم الارض فراشا. دیکھو کتنے پیارے انداز سے اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے مکے کے لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دینے کا حکم دے رہا ہے. معاشرہ جو بگڑ چکا تھا روحانی طور پر, اس کو صحیح سمت دینے کے لیے, اس کی سدھار کے لیے کس طرح سے اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے. کہو ان سے, بتاؤ کو کیا وہ رب کون ہے, وہ مالک کون ہے, تمہارا پیدا کرنے والا, تمہارے باپ داداؤں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ ہے جس نے تمہارے پیروں کے نیچے زمین کا بچھونا بچھایا. والسماء بناء, اور تمہارے چھت کے اوپر آسمان, تمہارے سر کے اوپر آسمان کی چھت ہے. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, اور پھر اس آسمان سے اس نے بارش نازل فرمایا, بارش کو اتارا. فاخرج به من الثمرات, تو اس زمین سے وبھن پرکار کے اناج اتپن کیے اس نے. یہ میوہ ہے, یہ سیب ہے, یہ انگور ہے, یہ دھان ہے, یہ گیہوں ہے, یہ مکہ ہے, یہ جناب رائی ہے, یہ سرسوں ہے, یہ کریلا ہے, یہ ترے. زمین ایک ہے, مٹی ایک ہے, پانی ایک ہے, آسمان سے اتر رہا ہے. اگر آسمان سے بارش نہ ہو تو ہاکار مچ جائے, زمین چٹک جائے, اناج اگنا بند ہو جائے, لوگ جن جاتی جتنے بھی پشو پنچھ ہیں بھی مر جائیں پیاس کے ذریعے سے. وہ اللہ ہے جس نے یہ تمام سب اتار کر کے تم کو یہ بہترین رزق, بہترین آہار تمہارے لیے پیدا فرمائیں. وہ اللہ وہ ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اے لوگو, تم اس بات کو جانتے ہو تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بناؤ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اللہ اکیلا ہے. قل هو اللہ احد, اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, اسے بھوک نہیں لگتی, اسے پیاس نہیں لگتی, اسے اونگ نہیں آتی, اسے نیند نہیں آتی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ زندہ ہے, ہمیشہ سے زندہ رہنے والا ہے, قیوم ہے, قائم ہے, دائم ہے, مالک ہے سب چیز کا. وہ اللہ وہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نیند تو نیند ہے, اسے اونگ تک نہیں, جھپکی تک نہیں آتی. وہ اللہ وہ جو تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں سب کو جانتا ہے. تعارف کرواؤ, اللہ کا انٹروڈکشن کراؤ, پریچے کراؤ, اللہ کون ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, اس بات کو جانتے ہو پھر اللہ کا پارٹنر, اللہ کا ساجیدار کیوں لوگوں کو بناتے ہیں. اور ہم نے تمہارے درمیان قرآن نازل فرمایا, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور ہم نے قرآن دیا ہے, قرآن کتاب. اس کتاب کے اندر جب سے دنیا بنی ہے آج تک اور قیامت تک پوری ہسٹری اس کے اندر, پورے واقعات اس کے اندر, پوری تاریخ موجود ہے. تمہاری اصلاح کی باتیں موجود ہیں, تم بگڑ کیسے سکتے ہو, صحیح کیسے ہو سکتے ہو, تمہارا علاج کیا ہے, وہ کتاب کے اندر موجود ہے. اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں اتاری گئی ہے تو اللہ نے چیلنج کیا, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, ایک سورت اس کی طرح بنا کے لے آؤ. اے عرب کے لوگوں, بڑے بلیغ ہو, بڑے فصیح ہو, بڑے عرب دانیوں کے اوپر اپنے پر فخر کرتے ہو, جاؤ ایک سورت, سورہ مبارکہ قل هو اللہ کی طرح کوئی ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ, چھوٹی سے چھوٹی سورت, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ جیسی سورت بنا کے لے آؤ.
اگر تم سچے ہو تو بلاؤ پورے عرب دنیا کو کہ ایک قرآن کی طرح نہیں، ایک قرآن کی چھوٹی سی سورت کی طرح کوئی سورت بنا کے دکھا دیں۔ اللہ کی قسم آج تک دنیا قرآن کے مثل کوئی ایک آیت بھی بنا نہ سکی، سورت تو بڑی دور کی بات رہی، آج بھی وہ قرآن موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر ڈرایا، کہا اگر نہیں لا سکتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے، جہنم کے اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، اللہ نے جو کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی، ظالموں کے لیے جو اللہ نے تیار کر کے رکھی، اس کے اندر تم کو ڈالا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے نبی کے ذریعے سے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ اس دنیا کی اصلاح کیسے ہوگی۔ اے میرے نبی، تم کو اصلاح کرنا ہے، یہ اصلاح کا قاعدہ ہے۔ ان کے روحانیت کو بدلو، تبدیل کرو، ایمان کو تبدیل کرو سب سے پہلے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر جو کچھ معاشرے کے اندر تھا اس کی طرف پہلے انگلی نہ اٹھائی کہ اے لوگوں شراب نہ پیو، اے لوگوں زنا نہ کرو، اے لوگوں قتل نہ کرو، اے لوگوں چوری نہ کرو، اے لوگوں بدماشی نہ کرو۔ پہلے اس کی طرف اللہ کے نبی نے کسی کو منع نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلا آوازہ، سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے جو کوہ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کے پورے مکے کے لوگوں کو فَاسْتَقْ بِمَا تُؤْمَرْ، جب اللہ کا یہ حکم آیا کہ اب چھپ چھپا کے نہیں بلکہ کھلم کھلا توحید کی دعوت دو، تو نبی کائنات نے اس معاشرے کے اور اس سماج کی اصلاح کیا پہلا قدم جو اٹھایا وہ توحید باللہ کے لیے۔ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے آپ نے کہا یا معاشر العرب، اے عرب کے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک الارض والعجم، کہ اے عرب کے بادشاہوں سنو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، تمہارے قدم بوس ہوں گی، کامیابیاں تمہارے قدموں کو چومیں گی۔ یہی نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، اللہ تمہیں عرب و عجم کی چابی دے دے گا، حکومت سلطنت عطا فرمائے گا، زمین و جائیداد پراپرٹی اللہ عطا فرمائے گا۔ کہو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا تھا؟ کیا منتر تھا اس میں؟ کیا جادو تھا؟ عرب بلبلا اٹھے، جھجھلا اٹھے اور کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہمارے معبودوں سے ہمیں چھڑوا کر ایک معبود کی بات کر رہا ہے، یہ تو قتل کر دو، اس کو مٹا دو، اس کو ختم کر دو، اس دنیا سے نیست و نابود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ماں بہن بیٹی کو گالی نہیں دی، اللہ کے نبی نے کوئی چوری شماری کی دعوت نہ دی، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے یہی کہا اس اللہ کے لیے تو تم مرتے ہو، اس اللہ کے نام لیتے ہو، اس اللہ کے خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے ہو، اس اللہ کے گھر کی عزت کرتے ہو، اس گھر کے جھاڑو کشی کرتے ہو، جھاڑو کرتے ہو، اس اللہ کے گھر میں دیے بتی جلاتے ہو۔ ہم تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جس اللہ کو تم مانتے ہو اس اللہ کو مانتے ہوئے یہ جو تم نے دوسرے معبود بنائے ہیں، مشکل کشا، حاجت روا، بیٹا دینے والا، بیٹی دینے والا، فلاں فلاں بت، لات ہیں یا عزا ہیں یا منات ہیں یا فلاں، ان کی پوجا نہ کرو، ان کے سجدے نہ کرو، ان کے سامنے ہاتھ مت جوڑو، ان کے سامنے مت جھکو، جھکنا ہے تو صرف ایک اللہ کی طرف۔ بس اللہ کے نبی کا یہی پیغام تھا۔ چنانچہ بہرحال آپ نے دیکھا جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحاد کو جانتا ہے، عزیزان گرامی، اصلاح معاشرہ، اصلاح سماج کی پہلی بنیاد اور پہلی اینٹ یہاں سے شروع ہوتی ہے، مکے سے۔ اللہ کے نبی نے اس کے ایمان سے آغاز فرمایا، لوگوں کے ایمان کو مضبوط بنایا، پکا بنایا، درست کیا، صحیح کیا، اور اتنا ٹھوس بنایا، اتنا مضبوط بنایا، اور اس قدر ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی پیدا فرمایا۔ اللہ کی دنیا نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ جو چوری کرتے تھے وہ دنیا کے رہبر بن گئے، شرابی جو تھے اللہ کے نبی نے ایمان اتنا ٹھوس اور مضبوط بنایا کہ لبوں کے پاس جو شراب کے گلاس جاتے تھے اللہ کے خوف سے کانپ جاتے اور وہ شراب کے گلاس کو پھینک دیا کرتے تھے۔ قتل کرنے والوں کی تلواریں گر گئیں، زنا کرنے والوں نے توبہ کیے، اور بہت سارا اصلاح خود بخود اس ایمان کی تبدیلی سے پیدا ہوا۔ میں یہ ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں
یہ آپ کی مسلمانوں تاریخ بتا رہا ہوں، یہ آپ کے معاشرے کی خوبیاں بتا رہا ہوں۔ کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ایک پلیٹ فارم آ جائے کہ آپ کو کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے، کہاں کیسے کیا کام کرنا ہے، وہ پلیٹ فارم میں آپ کو جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، وہ میدان جو آپ کے نگاہوں میں نہیں آ رہا ہے، وہ ورق جو آپ کے دماغوں میں سمجھ میں نہیں آ رہا میری، اسے میں آپ کے سامنے رکھ کر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس طرح سے بنو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت آسمانوں سے تمہارے لیے اپنی نصرت اور اپنی مدد، اپنی فوج نازل فرمائے۔ تب دنیا کے اندر فساد ختم ہوگا، بگاڑ ختم ہوگا، کرپشن ختم ہوگا، بھرشٹاچاری ختم ہوگی۔ لیکن جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا، ایمان کے اندر ٹھوس اور مضبوطی نہیں آئے گی، توحید مضبوط نہیں ہوگا، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، نہ تم سے شراب چھوٹے گی، نہ تم سے زنا دور ہوگی، نہ تم سے سود خوری جائے گی، نہ تم سے بھرشٹاچاری ختم ہوگی، نہ سماج اور معاشرے کے اندر کوئی روحانیت آئے گی، نہ کوئی اس کے اندر اسے کوئی ہلاکت و تباہی سے اس سماج کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ نہ تمہارے نوجوان درست ہوں گے، نہ بیٹیاں درست ہوں گی، نہ بیویاں صحیح ہوں گی، نہ زناکاری ختم ہوگی، نہ چوری چماری ختم ہوگی، نہ کوئی اور کرپشن ختم ہوگا۔ یاد رکھو، یاد رکھو، یہ بات نوٹ کر لو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کی قسم کھا کے بتلا رہا ہوں، جب تک ایمان صحیح نہیں ہوگا، مضبوط نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہوں گے ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو ورجنل مسلمان ہیں، ہم تو شرک نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں، اہل حدیث کے بچے ہیں، آپ کے دادا پردادا اہل حدیث تھے، آپ کے ہاں مدرسے علماء اہل حدیث ہیں، پکے اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ لیکن نہیں، اگر آپ واقعی اہل حدیث ہیں تو میرے سوالوں کا جواب دیجئے، میرے سوالوں کا جواب دیجئے، اپنے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے دیجئے کہ کیا ہمارے صبح و شام اہل حدیث کے طور اور طریقے کے مطابق گزرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے کلام کو حدیث کہتے ہیں، نبی کے فرمان کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اپنے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ واقعی آپ کے صبح و شام قرآن و حدیث کے مطابق گزرتے ہیں، واقعی آپ کو اللہ کے نبی کی محبت ہے؟ میری ماں بہنوں تم بھی، اور میرے بھائیوں تم بھی، میرے نوجوانوں تم بھی، بتاؤ۔ میں ایک ایک عیب شمار کراؤں، رات گزر جائے گی ہماری۔ وہ کون سا جرم ہے جو آج مسلمان نہیں کرتا؟ اور تو اور ہے ہم اہل حدیث کہنے والے جو ورجنل مسلمان، جو دوسروں کے ایمان کے اندر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ شرک کر رہا ہے، یہ فلانی جماعت کا ہے، یہ قبر پرست ہے، یہ فلانے گروہ کا ہے، یہ بدعتی ہے، یہ فلانی پارٹی کا ہے، یہ جو کیا کہتے ہیں شرک کرتا ہے، انگلیاں ہم اٹھاتے ہیں، لوگوں کے اوپر ہنستے ہیں۔ کیا ہمیں وہ خوبیاں ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ خوبیاں ہیں جو قرآن و سنت ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں ہم سے؟ ہے وہ چیز؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے حبیب کہہ دو کہ اے لوگوں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے نبی کی پیروی، من وعن میرے حدیث کے باتوں، میرے نبی کی حدیثوں کے اوپر عمل کرو۔ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو نا؟ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے سود نہ کھاؤ، اللہ کا فرمان ہے سود نہ کھاؤ۔ مجھے بتائیے کتنے لوگ سود نہیں کھاتے؟ الا من رحم اللہ، چند ایک باغیرت ایمان والے ہوں گے، ان کو بیچاروں کو سود نہیں۔ 95% مسلمان اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا سود در سود در سود کھاتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ رہن کے اوپر گروی رکھ کر زمینیں بھی لے لیتے ہیں، اور جب تک وہ بندہ پیسہ واپس نہیں کرتا، 10 لاکھ روپے یا 5 لاکھ یا 2 لاکھ، جب تک اس زمینوں کے گلے بھی کھاتے ہیں۔ جب پیسہ واپس کرتا ہے 2 لاکھ کا رہن ہوا تو 2 لاکھ پورے کا پورا لے کے ہضم، اور وہ غلے بھی ہضم کر کے بیٹھ گئے۔ کیا یہ حدیث میں ہے؟ کیا یہ قرآن میں ہے؟ قطع نظر اس سے کہ آپ عرب میں رہتے ہو، کہ عجب میں رہتے ہو، کہ امریکہ میں رہتے ہو، کہ جاپان میں رہتے ہو، کہ بھارت میں رہتے ہو، یا کہاں رہتے ہو، اس سے قطع نظر ہماری بحث اس سے نہیں ہے۔
بحیثیت مسلمان ہم جہاں رہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد رہنی چاہیے، ہمیں قرآن یاد رہنا چاہیے، خلوت ہو کہ جلوت ہو، رات ہوگی دن ہو، اندھیرا ہو کہ اجالا ہو، ہمیں اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، آپ نے عید کی نمازیں پڑھی ہیں، ابھی ایک مہینہ ہوا ہے، اور ابھی وہ مہینہ شوال کا گزر ہی رہا ہے، الحمدللہ حج کا مہینہ۔ ابھی آپ کے دل کے اندر وہ نمونے آئے ہیں، وہ نمونے، وہ سیمپل آپ کو بتائے گئے ہیں، اسلام نے بتائے ہیں۔ یہ روزہ رکھنے کے لیے شرط یہ ہے، نہ کھاؤ نہ پیو نہ بیوی کے پاس قریب جاؤ، اور واقعی آپ نے وہ فریضہ اگر ادا کیا ہے تو خوش نصیب ہیں کہ آپ نے گلاس کا پانی اس گرمی کے موسم میں اپنے حلق کے اندر، اپنے منہ کے اندر ڈالا کلی کرنے کے لیے۔ دل نے کہا پیاس بہت لگی ہے، اس کو اندر کر لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کمرہ بھی بند ہے، سب کچھ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن معاً فوراً آپ کے دل نے کہا نہیں، آپ کے ایمان سے آواز آئی کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ نے وہ پانی تھوک دیا۔ یہ وہ مدرسہ تھا جو آپ کو ایک مہینے ٹرینڈ کر کے گیا، درس دے کے گیا، ایک مہینے میں ہم بدل گئے۔ آپ غور کریں، آپ کیسے اہل حدیث ہیں، کیسے اہل حدیث ہیں، کیسے ہم کیا میں بیان کروں، شراب ہم پیتے ہیں، تاڑی ہم پیتے ہیں، ہمارے نوجوان پیتے ہیں، یہی نہیں بلکہ بڈھے بھی پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے گھٹے ہیں لیکن شراب پیتے ہیں۔ ہم اہل حدیثوں کے اندر یہ چیزیں موجود، بات بہت کڑوی ہے، دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے، لیکن اپنے خلاف کسی بات کو سننا۔ کیا آپ کو ہندوستان میں اگر کہیں لکھا ہوا ہے شراب کی دکان تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ جا کر کے شراب پئیں؟ آج آپ اور ہم رو رہے ہیں، ہمارے اوپر حکمران ایسے کر رہے ہیں، بلڈوزر چلا رہے ہیں، فلانے مار رہے ہیں، ڈھکانے مار رہے ہیں، اللہ کی قسم بتلا رہا ہے، آپ کو ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کا۔ ایک بچے کو جب مار پڑتی ہے، کوئی تھپڑ مارتا ہے تو روتا ہوا وہ ماں کے آنچل میں آ کے چھپتا ہے، اگر باپ کو دیکھا تو باپ سے جا کے چمڑ جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ میرا باپ مجھے بچائے گا۔ لیکن ہم وہ بچے ہیں، ہوشیار سمجھدار بچے ہیں کہ تھپڑ نہیں، جوتے نہیں، چپل نہیں، ہمارا قتل ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، ہمارے گھروں ہماری مسجدوں کو مٹایا جاتا ہے، لیکن ہم کو یہ شعور نہیں آتا۔ شیطان نے ہمارے دماغوں کو اتنا بلید کر دیا، اتنا سرد کر دیا، ہمارے ایمان کو اتنا بے نور کر دیا ہے کہ ہمیں اللہ کا گھر نظر نہیں آتا، ہمیں اللہ نہیں دکھتا کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کے دامن میں چھپ جائیں، اللہ سے فریاد کریں، اللہ سے روئیں، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ یہ ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم ایمان سے کورے ہو چکے ہیں، ہم زبان کے صرف مجاہد ہیں، زبان کے بادشاہ ہیں، بے پردگی ہمارے اندر موجود ہے۔ میری مائیں بہنیں معذرت کے ساتھ بھئی گھومو ٹہلیے، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دنیا بنائی ہے، کھائیے پیئیے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں جو چیزیں حرام ہیں اللہ نے اسے پابندی لگائی ہوئی ہے، شراب نہ پیو، کیوں؟ اس سے عقل ختم ہوتا ہے، اور جب انسان کی عقل ختم ہوتی ہے تو پھر وہ ہر جرم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ام الخبائث ہے شراب، تمام خبیث اعمال کی بنیاد اور جڑ ہے یہ شراب۔ آدمی شراب پی لیتا، ایک بندے کوئی تھا، اس نے کہا نہیں ام الخبائث نہیں ہے، شیطان نے کہا اچھا اس کو میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، کہا اس کو صرف شراب پلا دے۔ چوری کرنے کے لیے کسی گھر میں گھسا تھا کہ ہم کوئی سامان چوری کر کے نکل آئیں، اور ہمیں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، نہ اس کے گھر والی کو، نہ اس کے دولت کو، نہ اس کی اور کسی چیز کو، لیکن شیطان نے اس کے دل کے اندر چوری کرنے سے پہلے یہ بات ڈالی کہ یہ شراب ہے، بڑی اچھی چیز ہے، پی لے، اور اس نے شراب پی، نشے میں ٹن ہوا، چوری بھی کی، اور جب مال بھی چوری کرا، اور اس کی خوبصورت لڑکی یا بیوی گھر میں تھی، اس کو اچھی لگی، اس کے ساتھ اس نے زنا بھی کیا،
اور پھر جناب جب اس کا شوہر آیا پکڑنے کے لیے تو اس کا مرڈر بھی کیا، اور اس طرح سے وہ کتنے جرائم کر کر کے گھر سے باہر نکلا۔ چوری ایک الگ جرم، شراب پی کرنے کے بعد چوری ایک الگ جرم، زنا ایک الگ جرم، اور اس کے بعد مرڈر آخر میں کر کے ایک الگ جرم در جرم در جرم۔ اسی لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ شراب پینے کے بعد آدمی کنٹرول میں نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب کو بھی پہلی فرصت میں حرام نہیں قرار دیا، اللہ نے نہ رسول نے منع نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے ایمان کو مضبوط کیا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ احفظ اللہ یحفظک، ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے اللہ کو رکھو، اللہ کو یاد رکھو ہمیشہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ، اگر تم اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تمہیں ہمیشہ یاد رکھے گا۔ یہ روایت کے اندر آتا ہے جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، جو بندہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا، اللہ کو اپنے دماغوں میں نہیں رکھتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ کسی مصیبت میں پھنستا ہے اور دعا کرتا ہے تو فرشتے اللہ فرماتا ہے کون آواز ہے؟ کہتے ہیں اللہ پتہ نہیں کس اجنبی آواز ہے، یہ کوئی کبھی اس نے تجھے پکارا ہی نہیں، یاد ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اسے سرد خانے میں ڈال دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، جب ان کے اوپر دکھ آتی جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کوئی جانی پہچانی سی آواز ہے، جو بندہ مجھے ہمیشہ یاد کرتا ہے۔ کیا پریشانی ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دیا جائے، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور جس کو کبیر داس دکھا تھا سکھ میں سمرن نہ کیا دکھ میں کیا یاد، جو سکھ میں سمرن کرے تو دکھ آئے گا۔ احفظ اللہ احفظک، اللہ کو یاد رکھو۔ دیکھو سماج اور معاشرے کے اندر میں نے بتایا دو قسم کے بگاڑ ہوتے ہیں، ایک بگاڑ روحانی جس کو باطنی کہہ لے، اور ایک بگاڑ ظاہری ہوتی ہے۔ باطنی بیماری ایمان کی بیماری ہوتی ہے، ایمان کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، شرک داخل ہوتا ہے، عدم توکل، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں رہتا۔ اللہ کا ایمان رکھتے ہیں آپ لیکن اللہ کے اوپر مکمل بھروسہ نہیں رہتا۔ آپ کو اپنے بازو پر، اپنی طاقت پر، آپ کو اپنی دولت پر، آپ کے اپنے ہنر پر، آپ کو اپنے علم پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کہاں ہوتا ہے؟ اس لیے یہاں مار کھاتے ہیں آپ۔ اللہ پر کتنا بھی علم ہو، کتنی بھی دولت ہو، کتنی بھی جائیداد ہو، کتنے بھی حسین اور خوبصورت آپ کیوں نہ ہو، کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنے بھی صاحب اولاد، کتنا بھی عہدہ اور منصب، چودھری، منسٹر، پرائم منسٹر، وزیر اعظم، صدر مملکت، کچھ بھی بن جائیں آپ، کتنا بھی بنے، آپ کو غرور نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اللہ بھولنا نہیں چاہیے۔ کیا آپ منسٹر بن گئے، آپ مکھیا بن گئے، آپ جو ہے کسی کمپنی کے مالک بن گئے تو آپ مسجد ہی کا راستہ بھول جائیں، اللہ ہی کو نہ یاد کریں۔ یاد رکھو یہ چند دن کی چاندنی ہے، اس کے بعد پھر اندھیری رات ہے، مرنا ہے، ایک دن ختم ہونا، اللہ کے سامنے جانا۔ ایک مسلمان کی ذہنیت یہ ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، ایک مسلمان کی سوچ یہ ہے۔ آپ جس معاشرے میں ہیں اپنے معاشرے کو صحیح کرو مسلمانوں، آپ اس دنیا کے مسیحا ہیں، آپ دنیا کے ڈاکٹر ہیں، دنیا مریض ہے، چیخ دولتوں کے پیچھے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، میں نے روتے بلبلاتے عورتوں کو دیکھا ہے، مردوں کو دیکھا ہے، بوڑھوں کو دیکھا ہے، چند پیسوں اور سکوں کے لٹ جانے پر ان کے حالات کیا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، جان دے رہے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ مسلمان کی کیفیت نہیں ہوتی، کیونکہ مسلمان جانتا ہے دنیا متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کی پونجی ہوتی ہے، ایک دن اس دنیا کو فنا ہو جانا ہے، کل من علیہ فان، یہ دنیا ختم ہونے، ایک مسلمان کا عقیدہ ہے، یہ مسلمان کا ایمان ہے، اور جس مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے وہ دنیا سے اپنا دل نہیں لگاتا، اتنا زیادہ دل نہیں لگاتا کہ وہ دنیا ہی کا ہو کے رہ جائے، اپنے مالک کو بھول جائے۔ ہرگز اللہ کو بھول جاؤ گے تو یاد رکھو رب نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے باتوں سے منہ پھیر کر جاتے ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں، جانے تو چھوڑو، کیا ضرورت ہے سننے۔ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، سگریٹ میں سگریٹ جا رہے ہیں، گٹکے کے گٹکے، تمباکو کے تمباکو پھانک رہے ہیں،
نشاور گولیاں کھا رہے ہیں، ڈرگس پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، سب وقت ان کے لیے ہے، اللہ کی باتیں سننے کے لیے ان کے لیے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے قیامت کے ہم تو دو باتیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ دنیا کے اندر ان کی زندگی تنگ کر دیں گے، کینسر کا مریض ہو جائے گا، نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں اس کے اوپر ہو جائیں گی، کیسے کیسے دکھ آ جائیں گے، اس کے بیوی، اس کے بچے، اس کا پورا خاندان کیسے کیسے بیماریوں سے جوجے گا، وہ دلدل سے نکل نہیں سکتا ہے۔ تو دنیا کے اندر ہم یہ سزا دیں گے، اور جب مرنے کے بعد جب قیامت کے دن اس کو اٹھائیں گے، اندھا بنا دیں گے، اندھا، دونوں آنکھوں، وہ کہے گا اے اللہ، میں نے تو دنیا میں میری آنکھیں تھیں، یہاں تو میری آنکھیں کیا ہوئی؟ اللہ فرمائے گا دنیا میں میری باتیں تجھے بتائی جا رہی تھیں، میری آیتیں آئی تھی، میرا قرآن آیا تھا، میرا نبی آیا تھا، میرے نبی کی باتیں، میری باتیں تجھے سنائی جا رہی تھی، سب کو چھوڑ کے منہ کر کے بھاگ گیا، نہیں سنا، اندھا بن گیا تھا اس وقت، بہرا بن گیا تھا، آج میں نے تجھے دنیا میں، تو دنیا میں اندھا بنا، در حقیقت اب میں نے آخرت میں تجھے اندھا بنا دیا۔ وہ سزا یہاں ہے، اور وہ جو جہنم کی سزائیں ہیں وہ تو اپنی الگ ہے۔ اس لیے اے میرے ماں، اے میرے بھائی، اے میرے دوستو، اس حقیقت کو نہ بھولو کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ کسی کا عقیدہ ہو نہ ہو، کسی کا ایمان ہو نہ ہو، اس سے آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ نے کلمہ توحید پڑھا ہے تو کلمہ توحید کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ لوگوں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور اللہ سے ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ یہ دنیا تمہارے لیے آزمائش کے لیے ہے، یہ دنیا تمہارے لیے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی تم کو اللہ نے آزمائش کے لیے عطا فرمائی ہے۔ محنت کرو، عمل کرو، محنت کرو، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں بہترین عمل کس کا ہے، اچھا عمل کس کا ہے، وہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو تھوڑے دنوں کے اندر آپ نے دیکھا کس طرح سے 10 سال کے اندر تبدیل کر دلوں کے اندر انقلاب پیدا ہو۔ وہ مکے کے لوگ جو خون کے پیادے، وہ مکے کے لوگ جنہوں نے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، مکہ سے بھگا دیا، یوں سمجھ لو جیسے آج کل کچھ شیاطین جیسے ہیں نا، چلاتے ہیں بھگا دو ان کو، بھگاؤ بھگاؤ بھگاؤ، ان کو بھگاؤ، کچھ دیش دروہی لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، مسلمانوں کو بھگا دو، مجبور کر دو، تنگ کر دو کہ یہ بھاگ جائیں، دنیا چھوڑ کے یہاں سے بھاگ جائیں، اس کے لیے بھلے انہیں خنزیر کھانا پڑے، بھلے انہیں سور پالنا پڑے، وہ مسلمان نہیں چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ایسے ماحول میں، ایسے سچویشن میں ہماری آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایسے معاشرے کے آپ بزرگ ہیں، ذمہ دار ہیں، شراب پئیں گے، سود کھائیں گے، زنا، آج ہماری شادیوں کو دیکھ لیں، شادیاں ہم نے مہنگی کر دی، بارات جا رہی ہیں، 400 200 500 1000 لوگ بسوں کے اوپر، مرد عورت، بارات، لڑکی پیدا ہوتی ہے، بیچارے کا منہ سوکھ جاتا، کیا ہوا؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے، کیوں بھائی اتنی پریشان؟ کیا کریں گے، غریب آدمی ہیں، بڑی ہوگی، پالیں گے کیسے، پوچھیں گے، پڑھ بڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، شادی کیسے کریں گے؟ اتنے جہیز، اتنے کاریں، اتنے فلاں، اتنے ڈھکا، یہ تمام سب کہاں سے لائیں گے؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے۔ آپ کا یہ عمل ہے، یہ آپ کا، کس کے ڈگر پر آپ چلے گئے؟ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والوں، میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، آپ کو، کیا آپ جہیز لیتے ہو کہ نہیں لیتے؟ مولانا معین الحق صاحب بیٹھے ایمانداری کے ساتھ، جمعیت کے اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ ہیں، دیکھتے ہوں گے اپنی آنکھوں میں، تو کبھی سال میں لیتے کہ نہیں لیتے جہیز؟ یہ جہیز کیا ہے؟ یہ جہیز جہنم میں جانے کی تیاری ہے، یہ جہیز حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ہے، یہ لڑکی کے باپ کا، اس کے بھائیوں کا حق ہے، جو تم مانگ کر یا زبردستی یا منہ پھلا کر یا
سماج کے اندر ادھر سے ادھر سے اینٹ کر تم کسی طرح سے لینے پہ مجبور کرتے ہو اور وہ بیچارہ دینے پہ مجبور ہوتا ہے. اللہ کے ہاں ایک چونی جب تمہیں حاضر کرنا پڑے گی تو یہ لاکھوں کا جہیز تو بدرجہ اولا حاضر کرنا پڑے گا اور وہی تمہارے سر کے اوپر لاد کر جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. یہ حقوق العباد ہے. یہ حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا, یہ نماز پڑھنے سے بھی معاف نہیں ہوتا, یہ روزہ رکھنے سے بھی معاف نہیں ہوتا, یہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا. یہ حقوق العباد ہے. شرک تو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو تم جہیز کھا کھا کر کے اور اپنے لڑکیوں کو غیر مسلموں نام کے ساتھ بیواہ بھاگنے پر مجبور کر رہے ہو, یہ سارے گناہ یہ جہیز دینے والے اور لینے والے دونوں کے سروں پر ہیں. اگر آپ واقعی مومن, اگر واقعی آپ اہل حدیث ہیں تو آپ مجھے دکھائیں حدیث میں, پھٹ سے کہتے ہیں حدیث میں کہاں لکھا ہے رفع الیدین نہ کرو, حدیث میں کہاں لکھا ہے آمین زور سے نہ کہو. اب میں پوچھتا ہوں حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ جہیز لکھا ہے؟ بولو پھر کیوں لے؟ حدیث میں کہاں لکھا ہے جہیز تو کیوں دے؟ شادیاں آپ نے مہنگی کر دی یارو, شادیاں آپ نے مہنگی کر دی. سماج ہمارا ٹوٹ گیا, ہماری بیٹیاں مجبور ہوئیں چند اوباش لڑکوں کے ساتھ بھاگنے پر. ارے اپنے تو اپنے, غیر مسلم اوباش لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئیں. پوچھو اس باپ سے جس کی بیٹی بھاگی ہے, پوچھو اس بھائی سے جس کی بہن اس وجہ سے بھاگی ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ ان مردود, ان قلاش اور بھکاری جہیز لینے اور مانگنے والوں کے بچوں کو جہیز دے سکتے. پوچھو. سماج اور معاشرے کی اصلاح بگاڑ کے بعد بگاڑ, بگاڑ ہے یہ سماج کا. یہ آپ کو درست کرنا ہے. اس کو درست کرنا ہے, بولو آپ کو درست کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کانفرنس کا فائدہ یہ ہے میرے عزیزوں, اپنے ایمان کو بھی درست کرو اور اپنے ظاہر کو بھی درست کرو, اپنے باطن کو بھی درست کرو. آپ کے چہروں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونی چاہیے, لگے کہ آپ واقعی اہل الحدیث ہیں. جیسے نماز میں آپ آمین رفع الیدین زور سے کرتے, بڑا فخر, سنت ہے. داڑھی رکھنا تو فرض ہے. توبہ کرو شراب سے, توبہ کرو زنا سے, توبہ کرو شادیوں کو مہنگا کرنے سے. سماج کے اندر اصلاح پیدا کرو, درست کرو اپنے سماج کو. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہماری بدماشیوں کی وجہ سے یہ ملک ہمارا کرپشن کا شکار ہے. ہم بھی کرپشن کے شکار ہیں, ہم بھی پریشان ہیں. ہم خود سدھر جائیں انشاءاللہ ہمارا دیش, ہمارا ملک ہمارے ساتھ صحیح ہوگا, درست ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک تعالی. اس لیے نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندوستان والو, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستانوں میں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو, اپنے اندر اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرو. سماج کا اصلاح ہوگی, سماج کی تشریح. یہی چند نصیحتیں. بقیہ یار زندہ صحبت باقی. کل پھر ملاقات ہوگی خطبہ جمعہ میں, پھر اس کے بعد رات کو بھی ملاقات ہوگی, اور سارے علماء آپ کی خدمت کے لیے ہیں. اس لیے یہ 2 دن آپ کے لیے, آپ ان سے خدمت لیں, آپ ان سے سوال کریں, جواب کریں, مسائل پوچھیں.